أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور جب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو آئیے پہلے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، واو کا معنی اور، اذا جب، قیل کہا گیا، لہم ان سے، لام کا معنی سے، لیے، ہم ان، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ انزل نازل کیا، اتارا، اللہ اللہ نے، قالو انہوں نے کہا، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، علینا ہمارے اوپر، ویکفرون واو کا معنی اور، یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، بما اس کا جو، وراءہ وراء علاوہ، ہو اس کے یعنی اس کے علاوہ، کہ تورات کے علاوہ، وہو الحق وہوا واو کا معنی اور، ہوا وہ یعنی قرآن، الحق حق ہے، مصدقاً مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے ساتھ ہے، مع ساتھ، ہم ان کے، معہم ان کے ساتھ ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، قل آپ فرما دیجئے، تم کہو، فلیما فا کا معنی ہوتا ہے تو، لیما کیوں، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، لیما کیوں، فلیما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، من سے، قبل پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم ان اگر، کنتم تم تھے، مؤمنین ایمان والے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ وَلَقَدْ واو کا معنی اور، لقد تحقیق بے شک، جاءکم آئے تمہارے پاس، جاء آئے، کم تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ، بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر، اتخذتم تم نے اختیار کر لیا، العجلہ
بچھڑے کو بطور معبود، من بعدہ من سے، بعدہ اس کے بعد، وانتم واو کا معنی اور، انتم تم، ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تو عزیز سامعین، ان آیات سے معلوم ہوا تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا کفر ہے، اور کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے، لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ انہی میں شامل ہے، اور وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا، اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے، مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے، اور کافروں سے مشابہت یہ ممنوع ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعے کا اجمالی ذکر گزر چکا ہے، اور یہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت مؤکد ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 تا 98 میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔